عالمی وبا کی دوسری لہر میں تیزی، ایک ہی روز میں 9 افراد جان سے گئے، ملتان میں 5، بہاولپور 1 اور سرگودا میں 3 اموات، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 508 تک پہنچ گئی۔ جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس بے قابو، سرگودا میں 48 نئے کیسز سامنے آ گئے، ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد 641 ریکارڈ، بہاولپور میں 71 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی، ڈیری خان میں بھی 10 افراد کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو، ملتان میں 68 مریض زیر علاج، 15 کی حالت تشویشناک، 4 وینٹی لیٹر پر منتقل۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خیر نہیں، ملتان میں ایم ڈی اے چوک پر پرائس مجسٹریٹس کی کارروائیاں، 2 کیفے مالکان کو 20,000 روپے جرمانہ، متعدد کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ڈٹ گئے، صفائی کے لیے مختص تمام تر مشینری بھی روک دی گئی، صفائی ستھرائی کا عمل متاثر، ٹریکٹر، ٹرالیوں، لوڈر سے شہر بھر میں کوڑا نہ اٹھایا جا سکا، مظاہرین کا تنخواہوں کی ادائیگی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ ملتان اور خانبال میں پارکوں کی حالت اعزار کا ذمہ دار کون؟ شہر کی اہم پارکوں کے واک تھرو گیٹس غیر فعال، علامہ اقبال اور آرٹس کونسل پارک غیر محفوظ، ادھر خانبال فضل پارک میں 2 سال کے بعد بھی چوکیدار کی تعیناتی نہ ہوئی، نامعلوم افراد نے سینکڑوں پودوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا، مکینوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو رورل ہیلتھ سینٹر دائرہ دین پناہ کے رہائشی کوارٹرز کھنڈرات میں تبدیل، دیوار نہ ہونے کے باعث کوارٹرز نشیوں کی اماتگاہ بن گئے، قیمتی سامان چوری، گندگی کے ڈھیر لگ گئے، ایس ایم او ڈاکٹر ظفر اللہ کے مطابق متعدد بار آگاہی کے باوجود محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ایکشن نہ لیا گیا۔ میلسیمی علیواہ حلیم کھجی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 10 کلومیٹر روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، لاکھ روپے مالیت کی گاڑیاں کھٹارا بننے لگی، درجنوں دیہاتوں کے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، انتظامیہ سے روڈ کی مرمت کا مطالبہ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں پل ڈاٹ کی تعمیر شہریوں کے لیے پریشانی بن گئی، تعمیراتی منصوبہ تاحال نامکمل، مرکزی چوک پل ڈاٹ کو ٹریفک کے لیے عارضی طور پر کھول دیا گیا، شہری پریشان، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کیا کھائیں، کیسے پکائیں، زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں؟ شجاع آباد مراد کالونی میں 9 روز کے بعد بھی گیس کی بندش ختم نہ ہوئی، مرد و خواتین کا دوسرے روز بھی احتجاج، گیس کی فراہمی کا مطالبہ، ایس ڈی او گیس نے شام تک گیس کی بحالی کی یقین دہانی کرا دی۔ ملتان گلہ منڈی شہر سے باہر منتقل ہوگی یا نہیں؟ ضلع انتظامیہ اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ایک بار پھر فیصلے پر متفق نہ ہو سکے، ضلع انتظامیہ گلہ منڈی کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی تیاریوں میں، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر نے گلہ منڈی کو شہر میں ہی قائم رکھنے کا اظہار کر دیا۔ کوٹ مٹھن کے سہولت بازار میں سہولیات کا فقدان، نہ گھی، نہ چاول، نہ ہی دالیں، چینی اور آٹے کی دستیابی وہ بھی غیر معیاری، حاصل پور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء فروخت ملنا خواب بن گیا، آٹا، گھی، چینی، دالیں سب غائب، شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ محفوظ اور تیز تر سفری سہولیات کا منصوبہ، شہری اولیاء میں سڑکوں کی کشادہ کرنے کے لیے متعدد اسکیموں کی منظوری دے دی گئی، ہائی ویز کی 5، پبلک ہیلتھ کی 1 اور بلڈنگ کی بھی 1 اسکیم منظور، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے تمام منصوبے بر وقت مکمل کرنے کا حکم دیا، بولے اسکیموں کی تکمیل میں کوالٹی پر سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی پارک اور دیگر ترقیاتی منصوبے ہوں گے مکمل، ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ متحرک، ملتان، بہاولپور، ڈیری خان اور رحیم یار خان سمیت ساؤتھ پنجاب میں اداروں کو بجٹ بنانے کے احکامات جاری، چیف انجینئر واسطہ پی ایچ اے اور ایم ڈی ایز کو مراسلہ جاری۔ پاکستان بیت المال کا ملتان میں پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ، جگہ کے انتخاب کے حوالے سے شہر کا سروے مکمل کر لیا گیا، انتظامیہ کے مطابق چوک کمہارا والا سے ویاڑی چوک کے درمیان پناہ گاہ بنائی جائے گی، مسافر اور مزدور پیشہ افراد پناہ گاہ سے مستفید ہو سکیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی عامر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور سیاست بن گئے، جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی بابر شاہ کی جانب سے عامر ڈوگر اور جاوید اختر انصاری کے اعزاز میں استقبالیہ، عامر ڈوگر بولے ان کی تقرری ملتان کو عزت دینا ہے،
وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ احساس کفالت سینٹر کو تنگ گلی سے کھلی جگہ پر منتقل کیا جائے۔ ڈی سی میاں والی عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم۔ داؤد خیل سیوریج اسکیم کے این او سی کے اجرا میں تاخیر پر برہم۔ داؤد خیل انصاف آفٹرنون اور ایوننگ سکولز کی تفصیلات طلب کر لی۔ رحیم یار خان میں محکمہ زراعت کے لیے خطرہ کی گھنٹی بج گئی۔ کچے کے علاقے میں 70% زمین کا کالا کلر سے متاثر۔ پکے کے علاقے میں سفید کلر نے اندھیر نگری مچا دی۔ زمینوں کو بغیر آرام دیے فصلوں کی کاشت نے زمینوں کو متاثر کیا۔ ڈائریکٹر زراعت چودھری امتیاز احمد کا انکشاف، بولے زمینوں کی ماہیت تبدیل ہونے سے پیداواری ہدف حاصل کرنا مشکل۔ کاشتکاروں کو مہنگی زرعی ادویات خریدنی نہیں پڑیں گی۔ زراعت کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب کا اہم قدم۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار بائیو پیسٹی سائیڈز فارمولیشن پالیسی کی منظوری دے دی۔ ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید کہتے ہیں اب قدرتی اجزاء سے بیماریوں کا کنٹرول کیا جا سکے گا۔ زیتون کا باغ لگائیں اور 1000 سال تک پھل کھائیں۔ کوہ سلیمان میں زیتون کی کاشت کے لیے 100 ایکڑ کا پلان تیار۔ محکمہ جنگلات دیدی خان نے پلان وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا۔ محکمہ کسانوں کو زیتون فصل میں حوصلہ افزائی کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ مینگو ملی بگ آم کے باغات کے لیے انتہائی خطرناک آگ۔ مینگو ملی بگ آم کے باغات پر دسمبر میں حملہ کرتی ہے۔ مینگو ریسرچ آفیسر عابد حمید نے خبردار کر دیا، بولے درخت کے تنوں کی مینجمنٹ سے ملی بگ کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ ایم اے کے ملتوی پیپر اب آن لائن لیے جائیں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پرائیویٹ طلبہ کی سنی گئی۔ انتظامیہ کے ایم اے پرائیویٹ کا امتحان آن لائن لینے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی نے حتمی پلان فائنل کر دیا۔ شیڈیول جلد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آویزہ کیا جائے گا۔ میپکو ملتان سرکل کو زرعی ریکوری میں بڑی کامیابی مل گئی۔ ایک ماہ کے دوران 7821 زرعی ٹیوب ویل کنیکشن سے 22 کروڑ 71 لاکھ روپے کی وصولی۔ 3 کروڑ 19 لاکھ روپے کے واجبات ادا نہ کرنے پر 260 ڈیفالٹرز کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ مظفر گڑھ جتوئی میں یونیورسٹی اور ٹراما سینٹر بنایا جائے۔ ایم این اے باصف سلطان بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ ملتان اور بہاولپور کی یونیورسٹی 120 کلومیٹر دور ہے۔ جتوئی میں یونیورسٹی یا سب کیمپس شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ دیر آئد درست آئد، بہاولپور میں پولیو نہ پلانے والے والدین کی تعداد میں کمی۔ حالیہ مہم میں انکار کرنے والے 62 والدین نے قطرے پلانے پر رضامندی ظاہر کی۔ سال کی پہلی پولیو مہم میں 800 سے زائد والدین نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کیا تھا۔ رحیم یار خان میں جنرل بس سٹینڈ پر جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ڈی سی علی شہزاد نے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بولے جامع مسجد شہریوں کے تعاون سے 6 ماہ کی مدت میں مکمل کی جائے گی۔ سابق محرومیوں کے خاتمے کے لیے پارلیمانی سیکریٹری بلدیات پنجاب متحرک۔ ملک احمد خان بھچر کا میاں والی چھدور شیخاوالی روڈ کا دورہ۔ تعمیراتی کاموں کے معیار کو چیک کیا۔ کنٹریکٹر کو کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے حلقہ پی پی 87 کو مثالی حلقہ بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ کمشنر ڈی جی خان شہریوں کو آسان سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا ڈی سی محمد علی اعجاز کے ہمراہ دیہی علاقوں کا دورہ۔ شادن لڈن میں نئی بننے والی سڑک کا معائنہ کیا۔ 2 ملین روپے کی لاگت سے 2.5 کلومیٹر سڑک کی تیاری جاری۔ عملے کو بروقت کام کرنے کی ہدایت۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے ہوشیار خبردار، غیر قانونی کلیننگ اور ہسپتال چلانے والوں کو جیل کی ہوا کھلائی جائے گی۔ لودھرا میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن محکمہ صحت کے ہمراہ ان ایکشن دنیا پور ماجھا کوٹلہ اور اڈا ذخیرہ سے متعدد مقامات پر کلیننگز کو سیل کیا گیا۔ خانپور تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کی۔ چند روز قبل اغوا ہونے والی 16 سالہ لڑکی گجرات سے بازیاب۔ ملزم پرویز اختر بھی گرفتار۔ ورثاء نے ایس ایچ او صدر اسد اللہ مستوئی اور ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ لڑکی کو آئی ٹی ٹیم کی مدد سے بازیاب کرایا گیا۔
بہاولپور میں پولیس کے بین الصوبائی کار چور گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن، کار چور گینگ کے 4 ملزم گرفتار، 1 کروڑ مالیت کی 10 کاریں برآمد، ملزمان کا کراچی سمیت دیگر اجلاس سے 16 کاریں چوری کرنے کا اعتراف، ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان نے کار مالکان کے حوالے کی۔ ادھر لیا میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، 2 موٹر سائیکل، 6000 جعلی کرنسی، 65,000 نقدی اور پسٹل برآمد۔ ملتان میں تھانہ الفر مظفر آباد کا کامیاب کارروائی، اندھے قتل کے 2 وارداتوں کا سراغ لگا دیا، کار ڈکیتی اور مویشی چوری میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، نقد رقم، کار، اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ ایس ایس پی آپریشن سید ذیشان حیدر کی پریس کانفرنس۔ کانیوال پولیس لائن میں ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سسٹم کا آغاز، ڈی سی آغا ظہیر عباس ریاضی اور ڈی سی پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے افتتاح کیا، کہا ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کمپیوٹر پر آن لائن ہوگا، امیدوار کے علاوہ کمپیوٹر روم میں کوئی اور اہلکار نہیں ہوگا۔ اسکول کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اب گھڑ سواری بھی سکھائی جائے گی، کمشنر ملتان جاوید اکرم محمود کے احسن اقدام، پبلک اسکول میں ہارس رائڈنگ کلب کی اپ گریڈیشن کے احکامات جاری، گراؤنڈ کی بہتری کا کام شروع، ٹرینر کی بھرتی کا اشتہار بھی جاری کر دیا گیا۔ اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کے والد کا انتقال، رسم کل ملتان شاہی عیدگاہ مسجد میں ادا کر دی گئی، مخدوم شاہ محمود قریشی نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کی دستار بندی کی، سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رانا عارف کمال، صدر ہائی کورٹ بار چودھری طاہر محمود اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت، مخدوم شاہ محمود قریشی نے خصوصی دعا بھی کی۔